اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمدللہ الذی انزل القرآن و امرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. دور حاضر کے اندر آج جہاں کہیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نفرتیں پائی جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں کسی کو سلام نہ کروں. اور یہاں تک کہ پھر انسان کے اندر یہ بات انسان کو غرور اور کبر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. جس طریقے سے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. اب اس میں ہم مجلس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اس کے حدیث مبارکہ کے ضمن میں محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس کا آداب تو یہ ہے کہ آنے والا شخص مجلس والوں پر سلام پیش کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوا پر سلام کرے، اور اسی طریقے سے آداب کو خیال کرتے ہوئے، آداب کا اور عمر کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کو سلام پیش کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت کریمہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. اب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کبھی، اور یہ ایک شفقت کا پہلو بھی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے اور بڑے چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہ کریں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. تو دور حاضر کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جہاں کہیں بھی نفرتیں پائی جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اگر ہم سلام میں پہل شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر سے کبر کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارے اندر سے غرور اور بڑے پن کا خاتمہ ہو جائے گا. اب تو یہاں تک ہم آ چکے ہیں کہ ہمارا دین اسلام سبحان اللہ، اس کا بہت پیارا انداز ہے. اور یہ سلام صرف سلام ہی نہیں بلکہ دعا بھی ہے. اس لیے جو اس کے کلمات ہیں، اس کے الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں: السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر رحمت بھی ہو اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہو. اور وہ اسی طریقے سے جواباً بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کتنی ہی پیاری مسلمان کا ملنے کا انداز بھی ہے. اور سبحان اللہ، اگر اس طریقے سے مسلمان اپنا یہ عمل اس پر دوام برقرار رکھے اور پھر مصافحہ کرے، سبحان اللہ، مصافحہ مردوں کا مردوں سے، خواتین کا خواتین سے، سبحان اللہ. بہرحال پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اندر محبتیں ہی محبتیں ہیں،
اور معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ایک خوبصورت فضا بھی قائم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہمارے درمیان محلے میں رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، اور جہاں ملنے جلنے والوں میں رہتے ہیں، تو وہاں ہم اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، اس چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے تاریخ کو بھول کر ہم تو دوسری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اب سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، اور سلام کو عام کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والا ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر محبتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو بڑوں کو بھی چاہیے، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے بڑوں کو سلام پیش کریں، اور اسی طریقے سے بڑوں کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے بچوں پر بھی سلام پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ سلام کے اس موضوع پر ہم انشاءاللہ تفصیلی پھر بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج چلیں گے اپنے فارمیٹ کی جانب، کیونکہ آج کچھ پروگرام جو ہے وقت کی تاخیر سے ہوا، تو انشاءاللہ العزیز چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اپنے فارمیٹ کی جانب، جس میں آج ہم سورۃ التین اور سورۃ التین کی آیہ نمبر غالباً 6 جو ہے انشاءاللہ آج ہماری اس کی مشق اور پریکٹس ہوگی۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم تو باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ کوشش یہی کیا کرتے تھے، خود ہی آپ کو سب کچھ پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن اب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ باقاعدہ آپ ہی حضرات خود سے پڑھیں اور خود سے محنت کریں، اور خود سے محنت کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے باقاعدہ آپ ہی سے ہر حرف کی پروننسیشن یا ان کے مخارج تو پوچھنا بڑا مشکل کام ہے، اور کیونکہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا وقت بھی ہو، ہمارے پاس جتنے کالرز ہوں سبھی کی کال لے لی جائے، لیکن کبھی اگر کسی کی کال نہ لے سکیں تو براہ کرم معاف کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے سورۃ التین کی آیہ نمبر 6 اس کی ہم جو ہے پریکٹس کریں گے، اور اس کے باقاعدہ اس کی ہجے بھی کریں گے، اور اس کی پروننسیشن کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ التین کی آیہ نمبر 6 کی تلاوت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز کی جانب ڈائریکٹلی بڑھیں گے تاکہ جلد از جلد آپ کی کال ریسیو کر لی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 6 تک ہم تلاوت کریں گے۔ والتین والزیتون، والتین والزیتون، وطور سینین، وطور سینین، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے سورۃ 3 کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک یعنی کمپلیٹ سورت کی پریکٹس کی اور مشق کی. ناظرین کرام، کہا تو یہی تھا کہ آیت نمبر 6 تک پڑھیں گے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آج اس سورہ مبارکہ کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز کی جانب بڑھیں گے. دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں اور ماشاءاللہ کتنی پریکٹس کی ہے آپ نے. فرسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سسٹر بلقیس، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. استاد، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. یو ریڈی فار اجرا؟ انشاءاللہ استاد. Okay, sister, please, you can practice ayah number 7. Surah 3, ayah number 7. 7. Yes, ayah number 7. فَمَا يُكَذِّبُكَ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی نائی بنان استاد. Now is coming, inshallah. انشاءاللہ. 7. فما. Yes. جی. فا زبر فا. No, don't make too short. جی. فا زبر فا. فا زبر فا. میم الف زبر ما. فما. یا پیش یو. یا پیش یو. Don't stay too much. جی. یا پیش یو. فما یو. کاف زال جبر کز. فما یکز. زال جر زی. فما یکزی. با پیش بو. کاف زبر کا. فما یکذبک. با عن جبر با. دال پیش دو. بعدو. فما یکذبک بعدو. با دال جر بد. دال یا زر دی. نون زر نی. بالدین. بالدینی. جی. بالدینی. بالدینی. When you reciting with سکون. جی. stop حالت سکون. Okay, you can recite. فما يكذبك بعد بالدين. MashaAllah, MashaAllah. Sister Bilqis, please, you can tell me how many huruf qalqala? 5 qalqala. Which one? Kaf ta ba jim dal. When you if you're reciting it together? Kutubu jaddin. MashaAllah. Qutubu jaddin. Qaf ta ba jim dal. In this ayah, how many huruf qalqala? How many qalqala? Dal جی. آیت مجھے in surah 3 ayah number 7,
how many huruf qalqala in this ayah? دیکھتا ہوا رہا ہوں استاد. Okay, mashallah. Okay, you can just only dal, just only. خالی دال No, dal also is ba. جی. MashaAllah, Jazakumullah khaira, Sister Bilqis. Alhamdulillah, your ijra is very good, Alhamdulillah. Next caller, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MashaAllah, Sister R بیگم ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ جتنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو آپ حضرات بھی اس ہجے کو یعنی جوڑ کرنے کو سیکھیں. اب ہم نے ماشاءاللہ ایک سسٹر بلقیس سے ہم نے صرف اور صرف ہجے سنی. اب سسٹر آر بیگم سے ہم جو ہے وہ اس کی پرناؤنسیشن سنیں گے. ٹھیک ہے سسٹر آر بیگم, یو ریڈی فار پرناؤنسیشن؟ انشاءاللہ ٹرائی استاد. Okay, Sister R Begum, please you can tell me makharij in ayah number 7. Just only makharij. جی مخارج. Makharij. ٹرائی استاد. Yes, first tell me fa, then mim, then alif, then ya. It's complete ayah. It's difficult for you? جی Difficult? the English that little. Okay, no problem. فا مخرج لو کہتا from the edge of the upper front teeth and the what part? Lips, wet parts. Okay, what part okay. lip, yeah. And mim? میم لو دونوں hoot and both. Which part? Both lips. Which part? Dry part, wet part? Dry part. Dry part. Meme pronouncing the both of dry part, lips, the dry part. Okay. And alif? Alif. Alif is jawf dahan. See? Jawf dahan. Yeah. Yes. And yukadhibuka dhiya. Yeah. For middle of the tongue and the middle of the place. Very good. Middle of the palate. Okay. Group. Huruf hai? Shajariya. Shajariya. Jim Siniya. Okay, mashallah. Huruf hai shajariya. Mashallah. Okay, kaf. Kaf from the root of the tongue and the hard palate. Hard palate. Okay, mashallah. And dhal. Zal. From the top of the tongue and the inner edge of the upper teeth. Upper front teeth. Very good, mashallah. Zal, zal and sa. Yes, zal, dha and tha. This, what's the name in this huruf? Lithaviya, mashallah. And ba. Ba mara dono haunt? Both the what part? That part of the lips. Okay, very good. And kaf, mashallah, you tell me before. And ba'du, ba'ain dal. You can tell me ba'ain dal. Makhraj fa. Ba dono hot what part again? And ain. And ain, middle of the throat. Mashallah. Dal. Dal, huruf nataiya. Huruf nataiya, mashallah. And this group letters? Which one is group letters? Dal and ta. Mashallah. From the tip of the tongue and the root of upper front teeth. And just only you can tell me noon, makhraj of noon? Noon from the tongue and the edge of the fruit, cover of the plate, the teeth of ماشاءاللہ. زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ اور تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور خیشوم یعنی پرناؤنس ود نوز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹر آر بیگم, الحمدللہ I know your language problem and alhamdulillah you know makharij. This meaning you alhamdulillah you meaning you know all the makharij alhamdulillah. You continue your practice and also please you can join letters practice. Okay, jazakumullah khairan. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین کرام, ماشاءاللہ ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں گھروں میں بیٹھ کر, ایک تو سلسلہ وہ تھا جو ہم محنت کراتے تھے, سارا کچھ ہی میں پڑھا دیتا تھا اور آپ صرف اور صرف سماعت کیا کرتے تھے. اب وہ وقت آ چکا ہے
کہ اب اتنی صورتیں پڑھا چکے ہیں آیا با آیا، اور آپ کو تینوں سیگمنٹ میں کرایا کرتا تھا. آپ کو شاید یاد ہو آپ سے آپ کو حروف کی پہچان بھی کروایا کرتا تھا، حرکات کی پہچان بھی کروایا کرتا تھا، اور پھر دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو باقاعدہ جوڑ سکھلایا کرتا تھا کہ ان حروفوں کو کس طریقے سے، ان حرکات کو کس طریقے سے ملا کر پڑھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سادی زبان میں، اردو زبان میں ہجے کرنا اور انگلش میں سپیل کرنا. اور اسی طریقے سے پھر تیسرے سیگمنٹ میں آپ کو باقاعدہ ایک ایک حرف کی پروننسیشن بتلایا کرتا تھا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا اور کس طریقے سے ادا کرنا. پہلے سیگمنٹ سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے اور کون سا حرف کہاں موجود ہے، کیونکہ جب حروفوں کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو بعض اوقات حروف کی پہچان نہیں ہوتی، اور پھر حرکات کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے اور ان کو کس طریقے سے جوائن کرنا ہے. جب آپ کو جوائن کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے تو خود سے آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا، حروف کو جوائن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جب تیسرے سیگمنٹ میں آپ کو لے جایا جاتا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کی ادائیگی جو ہے، آپ کی پروننسیشن اور آپ کا ایکسنٹ جو ہے وہ پراپر قرآن کا ایکسنٹ ہو جائے، یعنی کہ عربی کا قرآن بلسان عربی مبین جو عربی زبان کے اندر ہے، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے الحمدللہ آپ کو مخارج کی جانب لے جایا جاتا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کے مخارج درست ہو گئے تو یقیناً آپ کی ادائیگی، آپ کا تلفظ یہ پرفیکٹ ہو جائے گا. اور مخارج اسی وقت درست ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے ذہن کے اندر مخارج موجود ہوں، یعنی کہ آپ کو مخارج زبانی یاد ہوں. تو چلتے ہیں آپ ابھی نیکسٹ کالر کی جانب، اور انشاءاللہ العزیز ان سے بھی ہم دوبارہ جو ہے ان سے حجت سنیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. سسٹر راہیلہ بیگم. مسز بیگم. مسز بیگم لانگ ٹائم. او مسز بیگم مانچسٹر والی ہیں. اچھا 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 جی. اچھا میں ایک اور مسز بیگم تھی جو سسٹر امیر النساء کی بہن تھی. اچھا مسز بیگم آپ کیا سنائیں گی، مخارج سنائیں گی یا پھر ہجے سنائیں گی؟ پہلے ہجے کر لوں. میری کوشش ہے کہ دو ہی سیگمنٹ کریں، یعنی کہ یہ تو ہجے یا پھر مخارج. تیسرا ہے احکام کی طرف، صفات کی طرف. احکام اور صفات اس وقت آپ کی جانب اس کی توجہ اس وقت کراؤں گا جب میں اس کو پڑھا دوں گا آپ کے لیے. ابھی صرف اور صرف آپ کے لیے مخارج اور ہجے. جی کیجئے جو آپ کو آسان لگے. جی تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اسٹارٹ کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا زبر فا، میم الف زبر ما فما، یا پیش او. یا پیش او. او کیوں؟ یو ہوگا نا. یو. ہاں یا پیش یو. یا پیش یو. کاف زال زبر کذ. ذال کو کھینچا نا. کاف ذال زبر کذ. کاف زال زبر کذ. یکذ. ذال زیر زی. ذال زیر زی. آج لگتا ہے طبیعت ناساز آپ کی. جی کوف میں. ذال زیر زی. یکذی. با پیش بو. با پیش حرکات کو کیوں کھینچ رہی ہیں آج؟ با پیش بو. کاف زبر کا. بوکا. یکذبوک. یکذبوک. چلیں فما یکذبو تک کا کے جو مخارج ہیں وہ بیان کریں. اچھا. فا کا مخرج اوپر کا دونوں دانت نیچے نچلے ہونٹ کا تر حصہ، نیچے ہونٹوں کا لگانے سے. جی نیچے ہونٹ کے تر حصے کو لگائیں گے تو یہاں سے کیا ادا ہوگا؟ فا. جی. اوپر کے دو دانت اور نیچلے ہونٹ کے دو، یعنی نیچے کے ہونٹ کے کون سا حصہ؟ تر حصہ، گیلا حصہ. جی گیلا حصہ. جی اس کے بعد میم. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کو ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتے ہیں. ہاں دونوں ہونٹوں کے ڈرائی پارٹ کو ملا کر ادا کریں گے تو کون سا حرف ادا ہوگا؟ میم. میم ادا ہوگا. اس کے بعد الف. الف کا مخرج جوف دہن منہ کا خالی حصہ. جوف دہن منہ کا خالی حصے، منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. اس کے بعد یکذبو کا میں یا ہے. یا کا مخرج
وسط زبان وسط تعلق وسط زبان وسط تالو. اس کے گروپ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ جیم شین یا. جیم شین یا. اس کے بعد کاف. کاف کا مخرج زبان کی جور سخت تعلق کے ساتھ لگانے سے. تالو کے سخت حصہ یا نرم حصہ؟ سختی سے. تالو کے سخت حصے سے. اس کے گروپ لیٹر اور کون سا ہے؟ قاف کاف. قوف اور کاف. اس کو کون سے، یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حروف لہویہ. لہتیہ. جی. اس کے بعد ذال ہے. جی. ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کنارے کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے. جی. زبان کا اوپر کے زبان کا کنارہ جس کو راس اللسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. یہاں اس کو کہاں لگائیں گے؟ اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے. تو یہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ زال. ذال. اس کے گروپ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ زال زوا ان سا. حروف صفریہ. حروف صفریہ نہیں، حروف لثویہ. لثویہ میں نے لکھا. ہاں، حروف صفیریہ تو وہ ہے نا سین زا اور صاد. ہاں تو حروف کیا؟ اچھا، تو آپ دیکھ کر سنا رہی ہیں؟ جی میں. اچھا، اردو کے پرابلم ہے ماشاء اللہ. جی اردو کے پرابلم. اچھا جی. با با. حروف کتنا کیا بولا آپ نے؟ حروف لثویہ. لام ثا واو ان یا. لثویہ. یا کے بعد ہاں ہے. اچھا. ہا کا مخرج وسط حلق سے. جی. وسط حلق. کس کا؟ یکذب کا کی آپ جو ہے اجرا کر رہی ہیں. با کا مخرج ہے. با کا مخرج ہے. با کا دونوں ہونٹوں کو تار حصے سے سختی سے ملانے سے ادا ہوتا ہے. ہاں، دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملا کر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ جی. با ادا ہوگا. اس کے بعد کاف ہے. کاف کا مخرج بتا چکی ہیں آپ ماشاءاللہ. جی. تو آپ یقیناً آپ کی اردو بھی درست ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کی جو ہے مخارج بھی درست ہو رہے ہیں اور آپ کی ادائیگی بھی درست ہو رہی ہے. تو آپ ایک تیر میں 3 شکار کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین مزید آپ کی لیے آسانی فرمائے اور قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری اماں جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اماں جی، بعض اوقات لوگوں کے لیے بڑی کنفیوژن ہوتی تھی کہ اجرا کیا چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے احکام کو صفات کو ذہن میں رکھنا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان کیا جائے اور آسان طریقہ یہی ہے، یا تو ایک جوڑ سکھلانا اور دوسرا مخارج کرنا. اور یقیناً یہ بہت ایک آسان سیگمنٹ ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کون سا کرنا چاہیں گی آج؟ جو آپ بتاؤ. چلیں اسی آیہ کو کمپلیٹ کریں. سورۃ التین کی آیہ نمبر 7 کو بعد بالدین، اس کے مخارج بھی بیان کریں اور اس کی ہجے بھی بیان کریں. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا زبر فا بعد بالدین. فما اما جی فما یکذبک تک ہو چکا ہے، اس آدھی آیت کو کمپلیٹ کریں. بعد بالدین. اچھا. با عین زبر با. دال پیش دو. دال پیش دو. دال پیش دو. بعدو. با دال زیر بیت. دال یا زیر دی. ماشاءاللہ. بعدو بالدین. ماشاءاللہ. سٹاپ کرنا پھر آپ. بعدو بالدین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اماں جی بہت پیاری ہجے کی آج آپ نے. اب اس کی پروننسیشن، ان کے مخارج بیان کریں. بعد دونوں اوٹھوں کے تاری سے کو سختی سے ملانے سے ادا ہوتا. ماشاءاللہ. اور عین؟ عین وسط الگ سے ادا ہوتی. اور اس کے بعد دال؟ دال زبان کی نوک ثناء کی جڑ سے لگنے سے ادا ہوتے. ماشاءاللہ. اس کے بعد با پھر ہو چکا ہے. اس کے بعد الف اور لام. یہ لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے، لیکن ان کے مخارج بیان کر دیں. یہ خالی منہ ظروف ذہن سے ادا ہوتا. منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. جی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا. جی. اس کے بعد لام؟ لام کا سارے کا ایک سان یا یہ حرکت ہو گیا تھا بھی.
جی نہیں، اس کے ہم نے صرف یہاں مخارج بیان کرنے نا، ویسے یہ تو لکھنے میں آئے گا، یہ پڑھنے میں تو نہیں آئیں گے، لیکن یہاں حروف تو موجود ہیں نا. زبان کی نوک آفا زبان 8 دندوں کے گم سے لگنے سے ادا ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دال، دال بھی ہو چکی ہے. پھر یا ہے، یا یہ بھی خالی منہ ذوف ذہن سے ادا ہوتا. کیا چیز ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے؟ خالی منہ کے حصے سے اور ذوف ذہن سے. کیا چیز؟ یا متحرکہ نہیں نا، نہیں، لام کے بعد دال ہے نا، دال ہو چکی ہے، آپ نے اس کے مخرج بیان کر چکی ہیں دال کا پچھلی آیت کے اندر، بعدو کے اندر. اب یا کا بتایا نا. جی یا کا کیا مخرج ہے؟ یا جو متحرکہ زبانی یا جس پر حرکت ہونی وہ تو وسط زبان وسط تالوں سے ادا ہوتا نا. یہ خالی منہ ذوف ذہن سے ادا ہوتی نہیں، یا کا مخرج جو ہے وہ سیم ہے. اب اس کے اوپر حرکت ہونا یا نہ ہونا نا، وہ پھر ایک دوسرے میں جسٹ اونلی آپ وداؤٹ حرکات، وداؤٹ اینی حرکہ اس کے بیان کریں. اچھا، خالی منہ وسط زبان وسط تالو سے ادا، وسط زبان وسط تالو سے یا ادا ہوتی ہے. اس کے گروپ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ جیم شین یا. ماشاء اللہ. اس کے بعد نون ہے. نون زبان کی نوک 6 دندوں کے گم سے اور تالوں کے حصے سے لگنے سے ادا ہوتا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. لیکن نون کی ادا کرتے وقت اس کی آواز کہاں جاتی ہے؟ ناک میں جاتے ہیں. ناک میں جاتی ہے. ناک کی اس نرم ہڈی والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ خشوم. خیشوم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اماں جی، آج تو آپ نے دل خوش کر دیا اور بھرپور سبق یاد کیا. اماں جی انشاءاللہ آپ سے اعضائے صوت کے نام بھی اور دانتوں کے نام بھی کسی وقت سنوں گا. آپ کو یاد ہیں؟ جی. دانتوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ جی. چلیں سنائیں جلدی جلدی. نہیں ہے تو دانتوں کے یاد ہے. جی زبان کے جو آپ نے بتائے تھے نا، جی وہ سارے نہیں یاد، دانتوں کے یاد ہیں. دانتوں کے نام کیا کیا ہیں آج بتائیں. 2 جڑے اگلے 2 دانت ہیں ان کو کہتے سنا اولیا، اپرے دانت. اولیا، اولیا، اولیاء نہیں، اولیا. اولیا اپرے دانتوں کو کہتے اور سفلا نیچے والوں کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ جو 2 ہیں ربائی. ٹھیک ہے. اینڈ ساتھ انیاب. ٹھیک ہے. دہیک. دہیک اینڈ طواحین. طواحین. نواجز. نواجز نواجز یا ناجز کہہ لیں. یعنی کہ ضاحک، یعنی کہ سب سے پہلے ثنایا ہیں، پھر رباعی ہیں، پھر انیاب ہیں، پھر ضاحک ہیں، پھر طاحن ہیں، پھر ناجز ہیں. ناجز. ہاں، یعنی کہ اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی کہ ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز. ماشاءاللہ اماں جی، بہت آپ کا ذوق ہے، اسی طریقے سے اپنی ذوق کو برقرار رکھیے. کوشش کرتی ہوں، کچھ بسری جانی یاد نہیں. اماں جی بہت کوشش کرتی ہیں، آپ بہتوں سے بہت اچھی ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے سیکھنے کے لیے قبول فرما لیا. اللہ بقیہ ہماری ماؤں کو بھی قبول فرمائے، یہ قرآن کریم پڑھتی رہیں گھر میں بیٹھ کر. ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مس امیر النساء. سسٹر امیر النساء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹر امیر النساء, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, Sister Amir Nisa, please you can tell me how many teeth? Teeth? Yes, complete. The teeth name? Yeah, teeth, complete teeth. Yeah. 32. Yes. 32. Maybe you have less. Yeah, some people have 30, that's why. Maybe you have less, maybe. Okay, no problem. Sister Amir Nisa, please you can tell me complete name. For the teeth? Yeah, yes. I learned some, but I didn't know that of like. Okay, okay. Now you can read next ayah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Just only. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. Last ayah. Didn't come in the skin.
أليس الله بأحكم الحاكمين. Just you can join أليس الله أليس الله just only. أليس الله. Yes. Shall I say the all of the Israel? Yes. Okay. The alif zabur a. No alif. When alif on the haraka, you can't recite. You don't recite is alif. Recite hamza. Yeah. Hamza zabar a. Hamza zabur a. Lam zabur lam ya zabur lai. Alay. Alay. Sin zabur sim lam zabur sal. Lam khara zabur la. أليس الله الله حافظه أليس الله. MashaAllah. You can tell me makharij of أليس الله. The hamza in the bottom of the throat. Okay. Lam. And lam tip of the tongue. Touch the upper 8 teeth. Upper gum of the 8 teeth. How many teeth? 8. And yeah? The teeth is incisor, letter incisor, and canine and first femolars. Okay. Yeah? Yeah is the middle of the tongue touches the middle palate. Okay. Seen. Seen, tip of the tongue, push the back plate of the back incisor of the back plate. Okay. And lam. Okay, now lam you tell me before. Ha. Ha, middle of the bottom of the toe. MashaAllah. Sister Amirun Nisa, please you can learn this complete A'dai Saut name. Okay. I know the name of the canine. I teach it last time. You can watch maybe in YouTube. Maybe I think so. Have in YouTube. Jazakumullah khair. Next caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. अम्मा क्या रहे हैं? जी अम्मा क्या रहा? माशाअल्लाह खैरियत से हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा क्या रहा? इस आया को कंप्लीट करें, बी अहकामिल हाकिमीन, इसकी हिज्जे करें। ओके बेटा। बेटा मेरी मखरज अन हरकत नहीं मुख से बोल सकता बेटा, मेरी एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप सिर्फ तिलावत करें, लास्ट आयत की तिलावत करें आप। ओके बेटा ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलैहिस्सलाहु बिअहकामिल हाकिमीन। हाँ, अब देखें अम्मा जी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। हम अलैहिस्सलाहु में जो हा है इसे भी शॉर्ट करेंगे और बी अहकामिल में हा के बाद जो काफ है इसको भी हम शॉर्ट करेंगे, यानी कि अहकम में जो है। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अलैहिस्सलाहु अलैहिस्सलाहु बिअहकामिल, बिअहकामिल, कामिल नहीं, इसको काफ को शॉर्ट करेंगे, बिअहकामिल, बिअहकामिल हाकिमीन, हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा जी आज आपने एक आयत को सीख लिया, कितना बड़ा सवाब मिल गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी को एक आयत सिखा दे, उसको अल्लाह की राह में एक सुर्ख ऊँट सदका करने का सवाब है। तो आज के दौर में जो सुर्ख ऊँट है ना, उसकी कीमत लैंड क्रूज़र की कीमत है। तो एक लैंड क्रूज़र की जो कीमत है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सदका कर दी, इतना बड़ा अजर और सवाब मिल गया, सुभान अल्लाह। तो नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम खानम खैरियत से हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। सूरत 3 की आयत नंबर 8 को कंप्लीट करें, बी अहकामिल हाकिमीन। जी इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
ٹی وی سے نہیں آیا استاد جی. ابھی آ جاتی ہے. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. کوشش کیا کریں اپنے پاس ضرور قرآن کریم کھول لیا کریں آپ لوگ. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. جی اس کے ہجے کریں بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کی. جی با زیر بی حمزہ ہا. یہ زبر ہے استاد جی. جی 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 زبر ہے. حمزہ ہا زبر آ. کاف زبر کا. میم لام زیر می. کیا بنا کمپلیٹ؟ بِأَحْكَمِ. جی اس کے بعد ہا خرا زبر ہا. کاف زیر کی. میم یا زیر می. کیا بنا؟ پورا ملائیں نا اب اس کو پیچھے سے ملائیں. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِ. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. نون کو پڑھیں. نون زبر نا. ہاں بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. اس کو وِد سکون کیسے پڑھیں گے اسٹاپ کر کے؟ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایم خانم کوشش کریں آپ بھی مخارج بھی یاد کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور آپ سے سنیں گے. لاسٹ کالر ان کو بھی لے لیتے ہیں تاکہ پھر پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں خالدہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. اماں خالدہ ہے نا؟ ہاں جی. اچھا ماشاءاللہ. اماں خالدہ آپ کیا سنائیں گی؟ اسی لاسٹ آیت کو کی تلاوت کریں آپ. نہیں تو پرانے والا. اس ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں. ہلو. جی جی اماں جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں. دیکھا میں نے ٹی وی کا ریموٹ کتنے ہے. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے اماں جی. نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. غالباً میرے خیال ہے کہ ناظرین کرام چلتے ہیں اختتام کی جانب. ناظرین کرام میں آپ کو میسیج دیتا چلوں. دیکھیں پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا. اور الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین نے آپ پر بڑا کرم کیا ہوا ہے یو کے میں رہنے والوں کے لیے کہ ایک باقاعدہ گھروں میں بیٹھ کر آپ کے لیے کہیں جانا. آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہیں جا کر آپ کہیں کسی سے سیکھیں گے تو وہاں وقت بھی دیں گے اور اس کے لیے پھر آپ کو کچھ پے بھی کرنا پڑے گا. وقت کے لحاظ سے ظاہری بات ہے ایک بہت ضروری عمل ہے. لیکن آپ کو یہاں فی سبیل اللہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور آپ سے دعاؤں کے حصول کی خاطر الحمدللہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ ہم سیکھنے سکھانے پر بھرپور توجہ دیتے ہیں. انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. انفرادی اگرچہ ہم ایک پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں سننے والے پر, لیکن میری ساری توجہ ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو گھروں میں بیٹھ کر قرآن کریم کھول کر ہمارے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو سکے. ناظرین کرام الحمدللہ یہ پروگرام باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پر پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں ناظرین کرام تاکہ آپ کے لیے جتنی کوشش کریں گے. پچھلے پروگرامات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ لکھیے میرا نام قاری محمد فرحان صدیقی تو تمام پروگرام جو ہیں وہ آ جائیں گے اور وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, قرآن کے میدان میں قرآن کے مشن پر جو ہم کام کر رہے ہیں یا رب العالمین خالصتاً تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیرے محبوب کی خوشنودی کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا رب العالمین. تو ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.